السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ہماری آخری 30واں پارہ اور 30ویں نشست، جس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نبا سے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ دوسری آیت میں آیا ہے، اس وجہ سے اس کا سورہ کا نام نبا رکھا گیا۔ اور چونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو قیامت کے بارے میں وہ اکثر سوال کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد کفار بطور مذاق جو ہے قیامت کے متعلق فضول سوالات کرتے، ان کا مقصد ماننا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا جواب بھی دیا ہے اور انہیں سمجھا رہا ہے کہ جس طرح اللہ دیگر نعمتیں بنانے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر متقین کا ذکر، اللہ نے اپنی تخلیقات کا ذکر کیا۔ میں احتیاط تھوڑا تیزی کے ساتھ، چونکہ بہت طویل مضامین ہیں، 30ویں پارے میں ہر ایک سورہ اگر لے کر بیٹھوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک کلپ بن جائے، مگر چونکہ ہم اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی تخلیقات کا ذکر فرمایا، کیسے اللہ نے دن رات زمین آسمان سارے بنائے، اس کا ذکر۔ اس کے بعد متقین کا ذکر ملتا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ اللہ فرما رہا ہے متقین کے لیے اس دن جنتیں ہوگی، باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، ان کی ہم عمر نوخیز یعنی بالکل جوان بیویاں ہوں گی۔ آخرت کا منظر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے بھی سارے لوگ، روح امین بھی سارے کے سارے صف در صف جما کر ٹھہرے ہوئے رہیں گے۔ ہوگا یہ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان یعنی اللہ اجازت دے وہ اللہ کے دربار میں بات کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کر کے ظالم جانوروں سے مظلوم جانوروں کا بدلہ دلوا کر کے انہیں مٹی کر دے گا۔ اس وقت کفار عذاب کا منظر دیکھ کر تمنا کریں گے، یوم یقوم، وہ کہیں گے کہ بھئی کنت ترابا، وقال الکافرون یومئذ، کہ بھئی اس دن کافر یہ کہنے کنت ترابا کہ میں مٹی والا، مٹی میں ہو جاتا، اسی لیے وہ کہا کریں گے۔ پھر سورہ نازیات آتا ہے۔ نازیات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے پہلے لفظ میں ہے، چونکہ اس میں ابتدائی قسمیں ہیں، اسی لیے اس کا نام النازیات رہا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو کھینچ کر لے کر جاتے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روحوں کو آسانی کے ساتھ نکال کر کے اللہ کے جیسے ایک گروہ بنا ہوا ہے، گھاٹ بنی ہوئی، اس کو کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان ملائکہ کی جو تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، جو حکم ملتا ہے اس کو لے کر دوڑتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم خدا ان کو دیتے ہیں اس کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے انہی فرشتوں کے ذریعے سے ہم سور پھکوائیں گے اور انہی کے ذریعے سے دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے۔ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام یا مصیبت والا کام نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، دن بنائے، رات بنائے، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، سب کچھ بنائے۔ پھر فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کفار بار بار یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، کب آئے گی۔ یہاں ذکر کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، یعنی کفار جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں عالم دنیا یا عالم برزخ کا زمانہ ایک شام یا ایک صبح جتنا معلوم ہوگا، یعنی اتنا ہی ڈیوریشن رہے گا۔ پھر سورہ عبس کہتے ہیں پھرنے کو۔ پھر چونکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نابینا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار مکہ کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور یہ آ کر کے سوال کرنے لگ گئے، درمیان میں دکھا نہیں انہیں، یہ سوال کرنے لگے، بار بار اصرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر انداز کر دیا، یعنی ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، بار بار یہ پوچھنا آپ کو ناگوار گزرا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کفار آئے ہیں، وہ پہلے میں ان کو سمجھا دوں، اور پہلے سے وہ تھے۔ تو آپ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی، یا رسول اللہ آپ اپنے جانثار صحابہ سے رخ انور کو نہ موڑیے، وہ آپ کے پاس پہلے سے ہی ایمان لا کر کے آ چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو سچا مخلص اور طالب ہوتا ہے وہ اپنا ہو، اس کو وقت دینا چاہیے اور ان کی طلب کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ناشکر انسان کو تنبیہ کی دی گئی کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ انسان کا ستیاناس ہو جو ناشکرہ ہوتا ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی پیروی کے واجب ہونے کا بیان تھا، اب یہاں سے کافر انسان جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا منکر اور ناشکرہ ہے، اس کی تخلیق کو بیان کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک قطرہ پانی سے بنایا، ساتھ اس کے اعضاء کو مناسب انداز میں ڈھالا سجایا، پھر اس کی پیدائش کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، خبر میں پہنچا، سارے اللہ نے اپنی انعامات کا ذکر فرمایا۔ قیامت کی منظر کشی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کا منظر ہوگا، جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی۔ اذا جاءت الصاخہ، صاخہ کہتے ہیں کان کو آپ کے پھاڑ کر رکھ دے، یعنی کسی کا ایسا ہوگا کہ انسان جو ہے کوئی سمجھ نہیں آئے گا، تاکہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا،
یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، و صاحبتہ و اخی و بنی، اور دوست بیوی سے، بھائی سے، بیٹے سے، و امہ و ابی، باپ سے، ماں سے، سب سے بھاگنے لگے گا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے رب کے دربار میں لوٹ جانی چاہیے، اسے راضی کر لینی چاہیے۔ پھر آئیے التکویر، یعنی قیامت، جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے ایک کارپیٹ کو فولڈ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سورج کو لپیٹ کر کے بازو رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اس کی پہلی آیت میں کورت، یعنی اسی کورت کہا گیا، تو اسی اعتبار سے اذا الشمس کورت، جب کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور فرمایا کہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، تو اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں 14 آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر۔ کیسی؟ یعنی 10 ماہ کی اونٹنی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ عرب کے ہاں اونٹنی ایسی بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بیکار چھوڑ دی جائے گی، سب بھاگ جائیں گے، سارے جانور خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا النُّجُومُ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ، اس سے مقصود مجرمین کو سزا دی جائے گی۔ پھر حضرت جبریل امین کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انہیں جو غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے بتلائی جاتی، وہ کاہنوں کی طرح ان کے بتانے میں نہ تو بخل سے وہ کام لیتے ہیں، وہ کاہنوں کی طرح نہیں ہے کہ بھائی بخل سے کام لیں گے، نہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ورنہ ان کے بتانے پر پیسے، نہ بتانے پر پیسے لیتے ہیں۔ قرآن کریم تو ہے ہی لوگوں کے لیے، نصیحتوں کے لیے، تو غیب وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی غیب پر میں نے گزشتہ دن بھی کہا تھا کہ سورہ جن میں کہ انبیاء کرام کو علم غیب عطا ہوتا ہے، یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتے، غیب بتانے پر وہ روکا نہیں کرتے، لوگوں کو بتایا کرتے ہیں۔ انفطار، سورۃ الانفطار کا آغاز، یعنی قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، اس کے لیے پہلی لفظ انفطرت استعمال کیا گیا، اس کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام انفطار ہے۔ یعنی اس سورہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منظر کشی کی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سیارے بکھر جائیں گے، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، جب خبریں کھول دی جائے گی، تب ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا یاد دلا دیا جائے گا، اور جو دنیا میں اعمال اچھے کرتے تھے ان کے لیے اچھا ہوگا، لیکن جو نہ کر سکے ان کے لیے بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ کرامن کاتبین کی ذمہ داریاں، یعلمون ما تفعلون، وہ وہی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ جو ہی کرتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو اعمال کرے، اچھا یا برا، اسے لکھ دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے، ان کے متعلق فیصلہ جہنم یا جنت کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اقوال، اعمال، افعال کو تول کر کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ مطففین کہتے ہیں ناک تول مر کمی کرنے والے۔ ویل للمطففین، حقوق العباد سے متعلق بڑی اہم صورت ہے کہ ویل للمطففین، یعنی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی کل قیامت کے دن جہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے، یہ اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے جب وہ ناپ تول دنیا میں کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ سجیین اور علیین، یہاں کئی آیات میں کفار و فجار، ابرار و نیک لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کفار و فجار کی جب روحیں نکلتی ہے تو ان کا ٹھکانہ سجین، یعنی نیچے کا قید خانہ ہوتی ہے۔ جب ابرار یعنی نیکوکار لوگوں کی روحیں نکلتی ہیں تو ان کا ٹھکانہ علیین، یعنی اوپر کے بالا خانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کفار کا نام اعمال ان کی روحوں کی طرح سجین میں ہوتا ہے، جبکہ نیکوکار لوگوں کا علیین میں ہوتا ہے۔ پھر آگے ابرار لوگوں کے لیے جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے، اس پر سورہ مطففین کا اختتام ہوتا ہے۔ انشقاق، جب قیامت پھٹ جائے گی تو آسمان بھی، قیامت کے وقت آسمان پھٹ جائے گا، اس کا ذکر پھر سے پلٹ کر لایا گا۔ اس سماء انشقت، یعنی اللہ بار بار ہمیں قیامت کا یاد دلا رہا ہے، قیامت کی یادیں دلائی جا رہی ہے کہ قیامت میں ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اس سے خوف پاؤ۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، وہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس پر یہی ضروری، اور زمین کو ہموار یعنی برابر کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو خالی کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، یعنی خبریں نکال دی گئی، ہر انسان کو اپنا اعمال کا پتہ چلے گا۔ پھر فریقین، یعنی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کے ہاتھوں میں سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی کتاب، ان کا ذکر فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور ان کے ساتھ آسان معاملہ کرے گا اور انہیں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا، تو وہ خوش خوش اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نام اعمال، حساب و کتاب آسان ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے نہیں، ٹھیک ہے جاؤ چھوڑ دے، نام اعمال لے اور ویسے ہی کھولے بغیر، دیکھے بغیر واپس کر دے، اس کو حسابًا یسیرا کہا گیا۔
جس کا نام اعمال کھول دیا گیا، جس کو دیکھ لیا گیا وہ پکڑ لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، جو جن کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں ہوگا ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہوگی اور ان کے لیے کوئی نیک عمل کام نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ البروج کا آغاز ہوتا ہے۔ بروج قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اسی مناسبت سے اس کا نام البروج رکھا گیا۔ سورہ کے شروع میں اللہ نے قسمیں کھا کر کے اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا۔ اصحاب اخدود یہ یمن اور سعودی عرب، ابھی تو فی الحال جیزان اور نجران کے علاقوں میں آتا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی کہ میری موت کس طرح ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا تو کافی لوگ اور ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ جو دین حق قبول کر چکے ان کے خندقوں میں ڈال کر کے دہکا کر کے جلا دو۔ پھر آگے اللہ نے ان کے لیے کامیابی کا اسقط اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یوم الموعود سے والیوم الموعود سے مراد بعض نے قیامت کہا، بعض نے جمعے کا دن کہا۔ یوم مشہود سے مراد عرفے کا دن ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ طارق آتی ہے۔ طارق آسمان کی اور تاریخ کی قسم، طارق کہتے ہیں رات کو آئے، جو تارہ رات کو آئے، اور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کیا ہے؟ وہ ستارہ جو بالکل روشن ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر کے بتایا انسان پر ایک نگران فرشتہ ہے، مقرر ہے، جو اس کے اعمال لکھتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعد الموت کا اشارہ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی انسان کی تخلیق کو بیان کر کے منکرین بعد الموت کو سمجھایا جا رہا ہے، جنہیں شک تھا انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ہڈیوں میں جان کیسے آئے گی، گوشت کیسے چڑھے گا۔ اللہ فرمائے تم نے دیکھا کہ پانی کے ایک باریک سے نطفے سے اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، تو انسان کو پھر سے دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ، اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس سورہ کی پہلی آیت میں اعلیٰ کا لفظ آیا ہے، اسی لیے اس کا نام اعلیٰ ہے۔ اونچی شان والے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا، پھر تمہیں برابر اچھے اعضاء عطا فرمائے۔ مخلوقات میں انسانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ آگے قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، یعنی اللہ جب حبیب پاک کو پڑھائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اکثر کہتے ہیں نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، الٹریٹ تھے۔ آپ اللہ فرما رہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ آپ نہیں بھولیں گے۔ جب اللہ پڑھائے تو پھر اللہ حبیب پاک کے علم کا عالم آپ خود اندازہ لگائیے۔ پھر سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے، تزکیہ فرمائے گا، یعنی صفائی، جس کا تزکیہ فرما دے گا وہ کامیاب ترین شخص ہوگا۔ سورہ غاشیہ کا لفظ ملتا ہے، غاشیہ کہا جاتا ہے کوئی چیز چھا جانا، اس لیے اس سورہ کا نام، یعنی مراد اس سے قیامت ہے، تو اس میں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام الغاشیہ پڑا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں قیامت کا تذکرہ، پھر مجرمین کے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اہل جنت کا ذکر، یعنی جنت میں جائیں گے تو کیسے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اونچی اونچی ان کی نشستیں ہوں گی، پیالے بڑے بڑے، وَأَكْوَابٌ فِيهَا أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، یعنی قالین ہوں گی، تکیے ہوں گے۔ یہ سارا سسٹم اسلام کا، قرآن کا دیا ہوا ہے۔ آپ قالینیں بٹھا کر کارپیٹ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، میرے گھر میں قالین ہے، اتنے تکیے ہیں، وغیرہ ہے وغیرہ ہے، یہ سب اسلام کا، قرآن کی دی ہوا کانسیپٹ ہے، یہ اسلامک کانسیپٹ ہے۔ آپ کو اگر غیر بادشاہوں کے درباروں میں دیکھ کر آپ سیکھیں گے تو یہ بھی قرآن کا سیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ پھر مشرکین کو سمجھانے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا، اونٹ کا، آسمان کا، زمین کا اور پہاڑ کا، اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر سورہ فجر آتا ہے، الفجر یعنی صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، یعنی اس سے مراد ذوالحجہ کی فجر ہے، اور 10 راتوں کی قسم سے مراد 10 ذوالحجہ کی 10 راتوں کی ذکر، جفت اور طاق کی، جفت سے مراد 10 کا دن ہے اور طاق سے مراد 9 ذوالحجہ ہے۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں سے برائی کا۔ پھر اقوام ارم، سمود، فرعون اور ان کی تباہی کا ذکر۔ سورہ کے آخر میں مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان کیا گیا، اور مجرمین قیامت کے دن عذاب کا نظارہ کریں گے، کہیں گے کہ ہم کاش اپنی زندگی میں آگے کچھ بھیج دیے ہوتے۔ نفس مطمئنہ کسے کہا جائے گا؟ جب ہوگا جس کے پاس، اللہ کہیں گے کہ اللہ کے
دربار میں آ جائے وہ راضی ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد، اس سورہ کا نام بلد رکھا گیا۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھا کر کے کیوں کھائی؟ کیونکہ میرا حبیب ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، وانت حل بہذا البلد، جب تک اے مصطفیٰ آپ اس میں چل رہے ہیں پھر رہے ہوں گے، جب تک اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہلے بھی مکرم تھا، مگر لائق قسم کب ہوا؟ جب حبیب پاک تشریف لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور ووالد وما ولد، ہر اس والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت آدم ہے اور حبیب پاک ہے، بعض نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے دکھائے، اب اس کی مرضی ہے چاہے تو نیک راستے پر چلے چاہے برے۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، سورہ شمس میں قسمیں کھائی ہے اللہ نے، اور اس سورہ میں پورے قسمیں ہی قسمیں ہیں۔ اللہ نے 11 قسمیں کھا کر یہ مضمون سمجھایا کہ اللہ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو تباہ و تاراج کر لیا۔ پھر آخر میں قوم سمود کی سرکشی کا اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ لیل آئے گا، واللیل، اس سورہ مبارکہ میں سورہ واللیل اذا یغشا، اسی مناسبت سے سورہ کا نام واللیل رکھا۔ اللہ نے ابتدا میں قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا۔ جو شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے بخل کیا، وہ سب اچھی بات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام فرما دیا۔ سورہ کے آخر میں فرمایا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہے، ایسا شخص جہنم سے بہت دور ہوگا۔ یہ آیات کے بارے میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ضمن میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ، چونکہ آج اس کی والضحیٰ سے لے کر والناس تک آپ کو آن لائن مکمل ترجمے مل جائیں گے۔ ہر سورہ کا الگ الگ ایک ایک گھنٹے کی ایک تقریباً ویڈیو ہے، آڈیو فارم میں ہے، آپ کو وہ تفصیل کے ساتھ آپ سورہ والضحیٰ سے آخر تک مل جائے گا۔ سورہ والضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، یعنی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق کی انتہا فرما دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے یوں جواب دیا کہ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی اور رات کی جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، یعنی جب رات چھا جائے، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما، فرما کر کے اللہ نے اس کے رد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم یعنی در یتیم پایا تو ہم نے انمول موتی سمجھ کر کے چن کر رکھ لیا۔ پھر آپ کے ذریعے سے آپ کو اپنی محبت میں ووجدک ضالا فہدی، اور اپنی محبت میں غرق پایا تو اور اس میں بڑھاوا دیا۔ وجدک عائلا فاغنی، اور آپ کے پاس مال نہ پایا تو ہم نے آپ کو غنی فرما دیا۔ فاما السائل فلا تنہر، تو اپنے سائل کو مت جھڑکیے۔ واما الیتیم فلا تقہر، اور یتیم پر سختی مت فرمائیے۔ اس کا ذکر فرمایا، حبیب پاک کی شان بیان فرمائی۔ پھر چونکہ حالات سخت تھے تو اب یہ حبیب پاک کی دلجوئی فرما کر کے اب یہاں پر سورہ انشراح میں نازل فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے چہرے مبارک سینے مبارک کو نہیں کھول دیا؟ شق صدر کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کر کے قلب مبارک نکال کر کے دھویا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا ہم اپنے محبوب کا ذکر ایسا بلند کریں گے کہ کوئی اور محبوب ایسا ملے گا نہیں۔ زمانے پست ہو جائیں گے، بلندیاں پست ہو جائیں گی مگر میرے حبیب کا ذکر بلند و بالا رہے گا۔ فرمایا آخر میں فرمایا جب آپ کی مصروفیات ختم ہو جائیں، اے حبیب پاک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے مگر وہ گزر جائیں گے، آپ اپنے راستے پر چلے رہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ والتین کا ذکر، تین کہتے ہیں انجیر کو یا پھر انجیر والے مقام کو، چونکہ یہاں پر والتین والزیتون قسم دو چیزوں کی ہے، تین کی زیتون کی۔ پھر آگے فرمایا وطور سینین وہذا البلد، طور سینا یہ بھی مقام پلیس ہے، وہذا البلد الامین مکہ مقام ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تین اور زیتون بھی مقام کا نام ہے۔ اللہ نے چار قسمیں کھا کر کے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈالا، پھر انسان بڑھاپے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا۔ پھر سورہ علق کہتے ہیں لوتھڑے کو، ڈاٹ ہینگنگ چیز کو کہا جاتا ہے علق، یعنی انسان کے جسم میں جب اندر نطفہ جاتا ہے تو وہ ماں کے رحم سے ہینگنگ پوزیشن میں لٹکتا ہے، جو آج مائکرو اسکوپس کے ذریعے سے وہ تحقیق ہوئی ہے، مگر قرآن کریم نے اس کا ذکر پہلے ہی 1400 سال پہلے فرما دیا ہے۔
اس میں آگے ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا ذکر ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ اور تقوی پر حکم دیتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر وہ حرکات سے باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بل اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ پھر اللہ نے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محبت کے انداز میں فرمایا میرے محبوب سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ کرنے سے آدمی اللہ کے قرب میں جاتا ہے۔ اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں پہلی وہی ہے۔ سورہ قدر کا ذکر ہے، اس سورہ میں یہ ذکر کیا گیا اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اسی رات میں نازل ہوا۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ سورہ بینہ، اس سورہ کی پہلی آیت میں حتی تأتیہم البینہ سے مراد مصداق اس کا نام سورہ بینہ رکھا گیا۔ اس سورہ میں مشرک ناکام ہوں گے، یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو یہ ناکام ہوں گے۔ یہ بات سمجھائی گئی جو نیک کام کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، بطور خاص صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ اور ان کو بشارت عطا فرمائی۔ سورہ زلزال میں اس سورہ کی مناسبت سورہ زلزال آغاز ہے۔ اس سورہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر پھینک دے گی۔ دنیا میں جس نے مال کی خاطر گناہ کیے تھے وہ مال دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا۔ اس مال کو کوئی لینے والا نہ ہوگا اور اس وقت کو یاد کرے گا۔ آخرت کی تیاری کی طرف رغبت دلائی گئی۔ دنیا کی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کل قیامت میں ہمارے سامنے لائے گا، بدی بھی ہمارے سامنے لائے گا۔ عادیات یعنی اللہ نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن انسان ایک کون ہے، دیکھیے کہ وہ اپنے مالک کو کیا کھاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں سنتا، ناشکری کرتا ہے، اور حالانکہ اللہ کا رزق کھانے کے بعد اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری کرنا چاہیے مگر وہ ناشکری کرتا ہے۔ سورہ قاریعہ اس آیت مبارکہ میں یعنی سورہ کی قیامت کا ذکر ہے۔ یہ بتائی گئی کہ جس کے نیک اعمال ہوں گے قیامت کے دن اس کا نام اعمال وزنی ہوگا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے زیادہ ہوں گے ان کا نام اعمال ہلکا ہوگا، اور قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا۔ اعمال میں وزن خشوع اور خضوع اور اخلاص پر کی وجہ سے بنتا ہے، نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورہ التکاثر کہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے تمہیں چاہیے کہ وہ غفلت نہ برتے اور جمع کر کے رکھا نہ کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ دوسروں کے ساتھ دیا کریں۔ والعصر کہتے ہیں زمانے کو، اللہ نے اس میں انسان کی قسم کھائی زمانے کی، یہ بتائی کہ کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال و سنت کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا کامیاب وہ ہے جو عقیدہ نیک ہو، اعمال درست ہو، اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے پیش کیا کرے۔ سورہ ہمزہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بتلایا کہ مال گن گن کر جو رکھتا ہے، بخل کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، لوگوں کے عیب نکالتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کو تانا دیتا ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، لہٰذا ان تمام برے اعمالوں سے انسان کو بچنی چاہیے۔ سورۃ الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اس میں اصحاب فیل کا واقعے کی طرف اشارہ ہے جن میں اللہ نے اصحاب کہف کو، اصحاب فیل کو باریک کنکریوں سے اللہ نے ان کو ابابیل بھیجے اور ان کو تباہ و تاراج کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن قبل کا واقعہ ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور فرمایا الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، حبیب پیدا نہیں ہوئے مگر اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو مطلب ولادت سے پہلے بھی حبیب سارے مناظر کو دیکھ رہے تھے۔ سورہ قریش، اس سورہ میں بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں قریش تمہیں اللہ نے امن دیا، مال دیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے۔ اصل چیز تو عبادت ہے، عبادت کا ماحول بنتا ہے اچھی معیشت اور امن سے، لہٰذا اللہ نے تو حالات تمہارے لیے ایسے پیدا کر دیے، اب تمہارا کام تھا کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے، مگر انہوں نے نہ کیا۔ سورہ ماعون کا ذکر ملتا ہے کہ اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز کی پابندی کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام لوگ مانگتے کرتے ہیں ان کو دینے سے منع نہ کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ سورہ کوثر میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، لہٰذا آپ اپنے رب کی نماز ادا فرمائیے، قربانی دیجیے، آپ کے مخالفی ختم ہونے والے ہیں۔ یعنی قیامت کوثر کیا ہے؟ ایک تو کسی نے کہا کہ دریا ہے، ندی ہے، مقام ہے، ہر چیز کی کثرت ہے، بی بی فاطمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون کا ذکر، کیونکہ کفار بعض مشرکین آ کر کہنے لگے آپ کچھ صلح کر لیں، کچھ دن آپ ہمارے رب کی پرستش کریں، کچھ ہم کریں گے۔ اللہ نے اس سورہ میں ان کی تردید فرما دی، لکم دینکم ولی دین۔ پھر اس کے بعد سورہ نصر میں اللہ نے سورہ فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں درجوخ آنے کا ذکر ملتا ہے، فتوحات کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ لہب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. جو آپ میرے حبیب کے ہاتھ کو ٹوٹنے کے لیے کہا تھا، نہ اشارہ بدتمیزی کی تھی ہاتھ کے ساتھ، دست مبارک کے ساتھ، اللہ نے اس کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا. سورہ اخلاص اس سورہ مبارکہ میں عقائد کے بنیادی عقیدہ توحید کو ذکر کیا. جو شخص اس عقیدے میں مخلص ہے وہی موحد ہے. فرمایا کہ سورہ کافرون میں شرک کا رد تھا، سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے. یہ دو صورتیں بہت محبوب ترین صورتیں ہیں. فجر کی سنتوں میں، مغرب میں یہ صورتیں اکثر پڑھنے کی اہتمام کرنا چاہیے. اور جو شخص اس سے محبت کرتا ہے سورہ اخلاص سے، کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا اور یہ سورہ اس کی بخشش کرے گا. سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں. آخری دو صورتیں یہ بات سمجھائی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شر سے پناہ مانگے. اگر جادو سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آئیں، وسوسوں سے بچنا ہے تو بھی اللہ کی پناہ میں آئیں. ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ شر اور فتنوں سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز کیا اور سورہ ناس پر ختم کیا. سورہ فاتحہ میں دو چیزیں مانگنے کا ذکر کیا گیا تھا کہ مدد، نصرت مانگے، صراط مستقیم مانگے. مدد مل گئی تو دنیا میں غالب آ جائیں گے، اور صراط مستقیم پر آ گئے تو آخرت بن جائے گی. اور معوذتین میں دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، یعنی دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگے، دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگے. دنیاوی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو دنیا اچھی رہے گی. دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیں. معزز سامعین کرام، یہاں پر ہم اپنے جو خلاصہ قرآن، تدبر قرآن کا جو 30 دن کا جو پروگرام چل رہا تھا، اس کا اختتام عمل میں آتا ہے کہ ہم نے اختصار کے ساتھ، چونکہ ایک 15-20 منٹ میں ساری چیزوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہوتا ہے، اسی وجہ سے اختصار کے ساتھ ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے. میں آپ تمامی حضرات کا صمیم قلب کے ساتھ، سامعین کرام کا اور مولانا کا، نگران جلسہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے سچی اور پکی لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اسی طرح ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق سے سرفراز فرمائیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.